بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو جہاں سے اصحاب کے بارے میں جب قرآن مجید نے صحابیوں کی تعریف کی ہے، یہ بات روشن رہے کہ اصحاب پیغمبر کا احترام بہت زیادہ ہے۔ میرے مولا علی نے پورا خطبہ دیا ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ میرے مولا امام سجاد نے ایک مکمل دعا اصحاب پیغمبر کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ امام جعفر صادق کی 25 سے زیادہ حدیثوں کا میں مطالعہ کر چکا ہوں، جس میں اصحاب پیغمبر کی میرے معصوم امام نے تعریف کی ہے۔ تمام ائمہ اہل بیت نے اصحاب پیغمبر کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اصحاب پیغمبر کے بارے میں منفی سوچنا، منفی بات کرنا، یہ کسی شیعہ کی نہیں، کسی مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ کوئی شیعہ نہیں ہو سکتا جو صحابہ کا احترام نہ کرتا ہو۔ صحابہ کرام کا مقام بڑا بلند ہے، بڑا عظیم مقام ہے ان کا۔ البتہ چند باتیں بہت واضح اور روشن ہیں۔ انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، انسان کے ساتھ دنیا اور حب دنیا لگی ہوئی ہے۔ انسان کو مکمل شیطان کے حملات کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ انسان کے ساتھ مسلسل شیطانی حملات ہوتے ہیں، لہذا معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ ایمان پر مرا ہو۔ معیار میری اور آپ کی بھی کسوٹی یہی ہے۔ میرا اور آپ کا ماضی ہونا، ماضی کا اچھا ہونا، ماضی تابناک ہونا، ماضی اچھا ہونا، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ میرا مستقبل اچھا ہو۔ اور فرمائیں سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر ایک عظیم آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے صاحبان ایمان، تقوی کا حق ادا کرو اور خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان جانا۔ مسلمان مرنا معیار ہے، مسلمان جینا معیار نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں کہ جو مسلمان زندہ رہے، مگر کارنامہ یہ ہے کہ مسلمان اس دنیا سے جاؤ۔ یہ وہی آیت ہے جو جناب زہرا نے فدق کے مطالبے کے موقع پر مدینے کے دربار میں ارشاد فرمائی تھی، جو فاطمہ کو ناراض کرے وہ مسلمان مرتا نہیں ہے۔ خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر یہ کہ مسلمان جانا۔ تاریخ میں بڑے لوگ گزرے ہیں کہ جن کا ماضی بہت اچھا تھا مگر مستقبل برباد ہو گیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم، تاریخ اس کی ماضی اس کا بہت تابناک ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ مستقبل برباد ہو گیا، آئندہ خراب ہو گیا۔ کسوٹی کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کا احترام کس بنیاد پر مجھے کرنا ہے، اور کون سی کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر مجھے احترام نہیں کرنا ہے؟ مجھے دیکھنا ہے کہ ان کا مستقبل کیسا ہوا، یہ مرے ایمان پر یا نہیں مرے، یہ اس دروازے سے وفادار رہے یا نہیں رہے۔ معیار کسوٹی کیا ہے؟ پیمانہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا احترام کس بنیاد پر؟ میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں، میرا حق ہے، میری ذمہ داری بنتی ہے، اس ممبر کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے عقائد کا دفاع کریں اور اپنے عقائد کی وضاحت کریں۔ دفاع تو اس صورت میں ہوگا کہ جب دوسرا مرحلہ ہوگا، گویا پہلا مرحلہ تو وضاحت کا مرحلہ ہے۔ میں یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، ہم نے تشیع پہنچائی نہیں ہے، ہم نے شیعت کو ابھی پیش نہیں کیا ہے، ابھی کربلا کا تعارف ہم نہیں کروا پائے، ابھی اہل بیت کی عظمت کو ہم بیان نہیں کر پائے، ہم نے پہنچایا ہی نہیں ہے کہ حسین کیا ہے، ہم نہیں پہنچا پائے کہ کربلا کا فلسفہ کیا ہے۔ اہل بیت کی عظمت ابھی پہنچی نہیں ہے، تو جب تک پہنچے گی نہیں تو کسی پر کیا اعتراض کہ وہ مانتے کیوں نہیں ہیں۔ مجھے پہلے مرحلے کے اوپر اہل بیت کی عظمت اور اہل بیت کے فضائل، مناقب، ان کی حیثیت، ان کی فضیلت عام کرنی ہے، آگے بڑھانی ہے۔ میرے مولا رضا فرماتے ہیں تم ہماری خوبیوں کو بیان کرو، لوگ خود بخود ہماری اتباع کرنے لگیں گے۔ اور فرمائیں گے لہٰذا اس مرحلے کے اوپر یہ بات روشن ہے کہ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں، مگر صحابہ کرام جو ایمان پر اس دنیا سے گئے ہوں، اور مجھ سے خفا ہونے کے بجائے صحیح بخاری کو پڑھا جائے، مجھ سے ناراض ہونے کے بجائے اپنی کتابوں کو پڑھا جائے کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر اپنے کثیر صحابہ سے ملنے سے انکار کر دوں گا، اس لیے کہ میرے مرنے کے بعد وہ مرتد ہو گئے تھے۔ ہم سے ناراض ہونے کے بجائے اس بات پر غور کیا جائے کہ آخر یہ کیا سبب تھا جو پیغمبر کے بعد ایسا ہوا۔ انسان تو وہ بھی تھے، انسان آپ بھی ہیں جی، بلکہ بعض جگہ تو سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے آخری زمانے میں آنے والے اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟
حضرت نے فرمایا جو آخری زمانے میں میرے چاہنے والے، میرا کلمہ پڑھنے والے آئیں گے، وہ تم سے زیادہ فضیلت اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ بغیر دیکھے ہوئے مجھے مان رہے ہوں گے. جی لہٰذا یہ بات روشن ہے. ایک اور بات کہتا ہوا، ایک جملہ آپ کی سماعت کو تازہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں، اصحاب حکومت کو نہیں مانتے. صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آل محمد. سرکار نے صحابہ سے تعاون لیا، تم فلاں جگہ پر تبلیغ کے لیے جاؤ. 50 سے زیادہ صحابہ کا نام ہے تاریخ اسلام کے اندر جو نبی کی جانب سے مبلغ کے طور پر سرکار کے معین شدہ علاقوں میں روانہ کیے جاتے تھے، اور وہاں پہنچ کر وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے تھے. فرمایا خبردار، تلوار اور اسلحہ اٹھانے سے پہلے اپنے علم کا اسلحہ اٹھانا، اپنی دلیل کا اسلحہ اٹھانا، استدلال سے بات کرنا، لوگوں کو عقل کی بنیاد پر دعوت اسلام دینا. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.